صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام العابدین، سلطان الساجدین، سید الصالحین، سید المرسلین، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان درود و سلام میں حاضر ہیں۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ مدنی چینل کے سلسلے فیضان درود و سلام میں سنتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذوق و شوق کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کی کثرت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، درود و سلام پڑھنا باعث نزول رحمت ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب نیک بندوں کا ذکر سبب نزول رحمت ہے تو پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر کا کیا عالم ہوگا، اور پھر شائخ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی تو کیا ہی کہنے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، ہم بیماروں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے وقت یقیناً اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور اس کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ جیسا کہ میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے مشہور و معروف نعتیہ کلام ہدایت کے بخشش میں کیا خوب فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز وجل ہمیں اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے حد درجہ محبت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کمال ایمان کے لیے شرط ہے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے ذکر خیر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبان حق کے ترجمان سے نکلے ہوئے پھول گوشے گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ ہادی راہ نجات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، یعنی انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنا تو اہل سنت کی نشانی بھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، علامت اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کرنا اہل سنت کی علامت اور ان کا شعار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اللہ عز و جل کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ درود شریف اللہ عز و جل کے ذکر پر مشتمل ہے، جیسا کہ حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت علامہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، لأن الصلاة علیہ مشتملہ علی ذکر اللہ و تعظیم الرسول، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اللہ عز و جل کے ذکر اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم پر مشتمل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کا اپنے پیارے حبیب پر اتنا کرم ہے کہ اپنے پیارے محبوب کے ذکر کو خود اپنا ذکر قرار دیتا ہے۔ صاحب شفا شریف حضرت شیخ ابو الفضل قاضی عیاض مالکی علی رحمت اللہ القافی اپنی مشہور زمانہ کتاب بنام شفا شریف میں حدیث قدسی نقل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جعلت تمام الایمان بذکرک معی، میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہوگا۔ وقال ایضا جعلتک ذکرا من ذکری، اور فرمایا کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا ہے، تو جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور کہا، ان ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک، آپ کا رب فرماتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ قلت اللہ اعلم، میں نے کہا اللہ عز و جل خوب جانتا ہے۔ قال اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ چنانچہ میرے آقا سیدی اعلی حضرت اسی روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ كَغَسَايَا تُجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ كَغَسَايا تُجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ كَغَسَايا تجھ پر، بول بالا کہ تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا کہ تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت سے سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، لہذا جب بھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے تو آپ پر درود و سلام پڑھا جائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر عشق و مستی میں جھوم کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہی ادا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام اور تعظیم و توقیر اور ان کی محبت کے سبب ہماری مغفرت فرما دے۔ اسی ضمن میں ایک روایت سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی کے 200 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے۔ اسی نافرمانی کے عالم میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے اس کے مردہ جسم کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کی تجہیز و تکفین کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کے بد کردار ہونے کی گواہی دی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب عز و جل، بنی اسرائیل تو اس کے بد کردار ہونے کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کے 200 سال تیری نافرمانی میں گزارے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ یہ ایسا ہی بد کردار تھا، الا انہ کان کلما نشر التوراۃ، مگر اس کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی تورات شریف پڑھنے کے لیے کھولتا ونظر الی اسم محمد، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی طرف دیکھتا، قبلہ ووضعہ علی عینیہ، تو اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا دیتا، وصلی علیہ، اور ان پر درود پڑھتا، فشکرت ذلک لہ، پس میں نے اس کے اس عمل کی بدولت وغفرت ذنوبہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، وزوجتہ 70 حوراء، اور میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ عز و جل، اس روایت نے تو اہل ایمان کے دل و دماغ کو معطر و معمر کر دیا کہ بنی اسرائیل کا ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کے 200 سال اللہ عز و جل کی نافرمانی میں گزارے، فسق و فجور کرتا رہا، گناہوں کا بازار گرم کر رکھا تھا، لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی وہ تورات شریف کھولتا تو اس میں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی دیکھتا تو فرط محبت سے اس کو چوم لیتا اور اپنی آنکھوں سے لگاتا اور درود شریف پڑھتا، تو اللہ عز و جل کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا۔ یہ تو بنی اسرائیل کے ایک شخص پر اللہ تبارک و تعالی کا کرم تھا، تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کا ادب و احترام کر کے اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا۔ اللہ عز و جل اس کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ اس سے راضی ہو کر اس کو بھی اپنے رحم و کرم سے نواز دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی محمد کو چومنا جائز اور اللہ عز و جل کی رضا کا موجب ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر اپنے انگوٹھوں کو چومنا بھی جائز اور باعث برکت اور سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ شیخ اسماعیل حنفی علی رحمت اللہ القوی اپنی مایا ناز تفسیر روح البیان میں نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ محبوب رب کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں تشریف لائے اور ایک ستون کے پاس جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے لگے۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنے دونوں آنکھوں پر رکھ کر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہا۔ پھر جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان سے فارغ ہوئے تو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جو شخص تمہاری طرح کرے تو اللہ عز و جل اس کے اگلے پچھلے ارادی غیر ارادی یعنی جان بوجھ کر یا بھولے سے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی ذات پر درود پاک کی کثرت اور ان کا نام پاک سن کر فرط محبت سے انگوٹھے چومنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود